السلام علیکم۔ عورتوں کی آوازیں کہانی پارٹ 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارا جو پرانا گھر تھا وہاں پر جن رہتے تھے۔ مجھے اپنے گھر میں کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن جو ہمارے گھر کی چھت تھی وہاں مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں چھت پر جانے سے بھی ڈرتا تھا اور مجھے وہاں پر خوف بھی آتا تھا۔ مطلب ہمارے گھر کی چھت پر رہتے تھے جن، پھر ہم لوگوں نے کرائے کا مکان لیا اور گھر ذرا ویرانے میں تھا۔ وہاں پر 2 یا 3 گھر اور تھے۔ ہمارے مکان بن رہے تھے، اس لیے ہمیں وہاں پر رہنا تھا اور پرانا مکان ہم نے بنوانا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت واش روم جانے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں آدھا نیند میں تھا اور آدھا جاگ رہا تھا، تو سامنے ہی ککر کا درخت تھا۔ میری نظر اچانک سے اس درخت پر گئی۔ مجھے وہاں پر 2 سائے دکھائی دیے۔ چھوٹا سایہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور بڑا سایہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، وہ چھوٹا سایہ بھاگتا ہوا رک گیا اور واپس ککر کے درخت کے پاس آیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور بڑا سایہ بھی اس کے پیچھے تھا، وہ بھی درخت کے پاس آیا اور غائب ہو گیا۔ میں اپنے ابو کے ساتھ والی چارپائی پر بھی نہیں سو سکتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، وہ گھر پر مہمان آئے تھے تو مجھے ابو کے روم میں سونا پڑا۔ رات کے تقریباً 12 کا ٹائم ہوگا جب مجھے اچانک سے ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ اس ہاتھ کے اوپر کھال نہیں تھی۔ میری اچانک سے پھر آنکھ کھل گئی اور میں خوف کی وجہ سے ساری رات نہیں سو سکا۔ میرے ابو جان کو بھی جن تھے پر ان کو کبھی کچھ نہیں کہا۔ مجھے وہ بہت تنگ کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر میں ایک چارپائی تھی سرخ رنگ کی، اس پر کوئی بھی نہیں سو سکتا تھا۔ ایک دن میں سو گیا، اس پر آدھی رات کا ٹائم ہوگا، کسی نے میرے پاؤں کو چھوا، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، پھر سو گیا۔ پھر مجھے کسی بچے کے ہاتھ محسوس ہوئے، پھر میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری رات میری اسی طرح گزر گئی۔ جب بھی میری آنکھ لگتی تو کوئی چیز میرے پاؤں کو چھوتی اور میری آنکھ کھل جاتی۔ بچوں کے ہاتھ محسوس ہوتے، میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا تھا۔ میں جیسے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا تو میرے اندر بے چینی شروع ہو جاتی اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، پر میں خود پہ کنٹرول کیے رکھا تھے۔ میری 12ویں کلاس کے پیپر تھے بورڈ کے۔ میری حالت بہت خراب تھی، میرا جسم درد کرتا تھا اور ہاتھ کانپتے تھے، چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں سینٹر تک چل کے جا سکوں، بہت مشکل سے قدم اٹھا پاتا تھا۔ پھر ایک دن ابو کسی عمل کو لے کر آئے، انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ایک چھری منگوائی۔ چھری انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں نے سوچا آج میری خیر نہیں۔ پھر انہوں نے عمل شروع کیا، میں ان کا عمل سنتا رہا، میں ڈرا ہوا تھا۔ عمل ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا بیٹا کچھ محسوس ہوا؟ میں نے کہا ہاں بس ہلکا سا درد ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کے گھر میں ہے۔ وہ مطمئن نہیں کر سکا۔ پھر ایک دن قاری صداقت صاحب ہمارے گھر ملنے آئے تو بھائی نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں 2 یا 3 دن بعد آؤں گا۔ پھر انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ اس کو 7 جنات ہیں، 3 جن اور 4 جننیاں ہیں۔ انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا۔ میں پیپر میں پڑا ہوا پانی لے کر جاتا۔ جب میرا ہاتھ اور ٹانگیں کانپنا شروع ہوتی تو میں پانی پیتا تو مجھے سکون آ جاتا تھا۔
اسی طرح میں نے بورڈ کے پیپر دیے، پھر مجھے کچھ عمل بھی بتائے، وہ جب میں کرتا تو عورتوں کی آوازیں آتی، وہ مجھے گالیاں دیتی، انہوں نے چوریاں بھی کی، میری جیب سے پیسے گم ہو جاتے۔ ایک دفعہ میں نے قمیض اتاری اور پانی پینے گیا، واپس آیا تو جیب سے 2000 غائب تھا۔ میں نے شور مچا دیا تو سب گھر والے ڈھونڈنے لگے تو 500 روپے چھوٹے بھائی کو فریج کے پیچھے سے ملے۔ ہمارے گھر کی چیزیں گم ہو جاتی تھی تو سب مجھے کہتے، میں وظیفہ شروع کرتا تو سب کو کہتا پورے گھر میں ڈھونڈو تو وہ چیزیں مل جاتی تھی، پر کسی اور جگہ سے چیزیں گم ہو جاتی تو میں وظیفے کے ذریعے واپس لے آتا۔ آپ سن رہے تھے اردو کی آوازیں، پارٹ نمبر 2 عبداللہ کی زبانی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ لے کر، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔